بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہزادی مسکان جو بادشاہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی تھی، اپنی بہنوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کی باقی تینوں بہنیں شوخ، چنچل اور خوش مزاج تھیں، مگر شہزادی مسکان بالکل خاموش طبیعت اور گمسم رہتی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی ارد گرد کے ماحول کو تکتی رہی، اور کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی اور نہ ہی وہ باقی بہنوں کی طرح گھل مل کے بیٹھتی۔ بادشاہ اس بات سے ہمیشہ پریشان ہی رہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی باقی بہنوں سے الگ اور اداس کیوں رہتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی شہزادیاں کوشش کر کے تھک چکی تھیں، مگر شہزادی مسکان پر بالکل اثر نہ ہوا۔ وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مگر شہزادی مسکان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کی بہنیں شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں۔ اب بادشاہ کو شہزادی مسکان کی پہلے سے بھی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ ایک دن ایک خیال اس کے دماغ میں آیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی مسکان کو ہنسانے اور خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر بہت سے نوجوانوں نے قسمت آزمائی کے لیے آنا شروع کر دیا، مگر وہ جب بھی شہزادی کے پاس آتے تو اپنے اس مشن میں ناکام ہوتے۔ محل کے پاس والی آبادی میں سے ایک غریب اور سیدھا سادہ لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام راجو تھا۔ راجو ایک کسان کا بیٹا تھا جو مر چکا تھا۔ اس کی ماں نے اسے مزدوری کرنے کے لیے بھیجا اور نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ ایمانداری اور محنت سے کام کرنا۔ راجو نے ماں کی نصیحت سنی اور کہا کہ اچھا ماں، میں ہمیشہ آپ کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی بددیانتی نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی کسی کو دھوکہ دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور اپنے گھر سے چل پڑا۔ بہت تلاش کے بعد اسے ایک ہوٹل میں مزدوری کرنے کے لیے مل گئی۔ اس نے بہت محنت سے کام کیا۔ شام کو اسے مزدوری کے معاوضے میں انڈوں کی ٹوکری ملی۔ اس نے خوشی سے ٹوکری اٹھائی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل کے پاس سے گزرا تو شہزادی مسکان محل کی چھت پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ راجو کی نظر اچانک شہزادی پر پڑی اور اسی لمحے اسے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر کا لگنا تھا کہ اس کے سر پر رکھی ہوئی انڈوں کی ٹوکری گر گئی اور نیچے جا پڑی۔ راجو کے ہاتھ خالی ہو چکے تھے اور وہ مایوسی سے خالی ہاتھوں سے ہی گھر پہنچا۔ ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ بے وقوف، تم نے ٹوکری سر پر کیوں نہ رکھی؟ راجو نے ماں کی نصیحت پلو سے باندھ لی اور اگلے دن پھر مزدوری کرنے کے لیے چل پڑا۔ سارا دن اس نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کی۔ اب کی بار اسے بکری کا بچہ ملا۔ اس نے ماں کی نصیحت کے مطابق بچہ سر پر اٹھا لیا۔ اچانک بکری کے بچے نے چھلانگ لگائی اور وہ دوڑ کر راجو کے پیچھے بھاگا، مگر وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ شہزادی پھر چھت پر کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی اور راجو ناکام ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا، اور گھر آ کر اپنی ماں کو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے پھر ماتھا پیٹا اور بولی کہ بے وقوف، تم نے بکری کا بچہ رسی کے ساتھ باندھا کیوں نہ تھا؟ راجو نے ماں کی بات دماغ میں بٹھا لی اور اگلے دن صبح سویرے مزدوری کے لیے چل پڑا۔ اس دن اس نے مزدوری کی اور اس کو ایک مچھلی ملی۔ اس نے مچھلی کو رسی سے باندھا اور گھسیٹ کر گھر کی جانب چل پڑا۔ شہزادی مسکان پھر اپنی روٹین کے مطابق چھت پر موجود یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں کو ہلکی سی اس نے جنبش بھی دی۔ جب تک راجو گھر پہنچا، مچھلی کا صرف پنجر باقی بچا تھا اور گوشت اتر چکا تھا۔ ماں نے یہ منظر دیکھ پریشانی سے بولا کہ پگلے کہیں کہ اس کمر کے ساتھ لٹکا لیتے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ماں سے کہا، ماں میں نے اس کو اپنی کمر کے پیچھے لٹکایا ہی تو تھا۔ پھر پتا چلا کہ پرندوں نے اس مچھلی کو پیچھے سے کھا لیا تھا، جبکہ راجو کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم بار بار
نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہو۔ راجو نے کہا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے نصیحت کر دیں۔ اگلے دن جب اس نے مزدوری کی تو خوب محنت کی۔ اس کی بات وہ ماں کو خوش کر کے دم لے گا اس نے دل میں ٹھان لیا تھا۔ اب اسے مزدوری کے بعد ایک گائے کا بچہ ملا، وہ بہت خوش ہوا۔ اب تو ماں بہت خوش ہوگی۔ اس کو ماں کی نصیحت یاد آئی اور اس نے مشکل سے گائے کو اٹھا کر اپنے کمر پر لادا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ یوں ہی وہ محل کے پاس سے گزرا تو شہزادی کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی حالت پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنی زور سے ہنسنے سے محل کے اندر تک اس کی آواز سنائی دی۔ جب بادشاہ سلامت کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے محل کی چھت پر پہنچے اور شہزادی کو ہنستا دیکھ کر مسکرا کر آگے بڑھے اور اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کون ہے وہ جس نے ہماری شہزادی کو خوش کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ بابا جانی، اس شخص کو دیکھیں۔ شہزادی مسکان نے راجو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے راجو کو اس کی ماں کے سمیت اپنے محل میں بلا لیا اور بلا کر کہا کہ تم بہت اچھے نوجوان ہو، تمہاری وجہ سے میری بیٹی ہنسی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ لیکن راجو کی ماں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میرا بیٹا ایک سیدھا سادہ سا نوجوان ہے، بادشاہ سلامت یہ آپ کے لائق نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے شہزادی کو خوش رکھنے کے لیے صرف ایسے ہی نوجوان کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا نوجوان عطا کیا جس نے میری بیٹی کو ہنسایا ہے۔ اب اس موقع کو میں کبھی ہاتھ سے گنوا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی مسکان کی اس لڑکے کے ساتھ شادی کر دی اور وہ لڑکا جو مزدوری کے لیے جاتا تھا اور خالی ہاتھ اپنے گھر میں لوٹ آتا تھا، بادشاہ کا داماد بن چکا تھا۔ قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔